تمام سامعین کو محمد دانش کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ یزید نے نواز رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی حسین کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صحابہ رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتی رہی، اور پھر یوں مکے والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو آج بھی واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی تکلیف کی وجہ سے مائع بیاض، یعنی جس طرح مچھلی پانی کا بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتا رہا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلا دیتا تھا۔ وہ سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے کہ یہ عذاب امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا کہ بیٹے کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں ایسی سلطنت ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے ایسی سلطنت سے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج علم سے اپنے بستر پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت کے کچھ ہی دن پہلے یزید کی آنتیں جل گئیں اور ان کے آنتوں میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی سے اتنی گندی بو آنے لگی تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، پھر بھی اس کی بو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس جاتا تو اپنا ناک اور منہ ڈھانپ کر جاتا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب حالت ہو گئی تھی کہ پانی کا بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تاکہ یزید نشے کی حالت میں رہے اور اس کو وہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ اور نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرا، لیکن جب گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ اس کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی لاش پر گئے۔ اس کی لاش پر اتنی گندی بو آتی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گھڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کے کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔